بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج ہم اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماں باپ کے بچوں پر کیا کیا حق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ پر بچوں کے متعلق کیا کیا ہدایات عطا فرمائے ہیں اور کیا کیا حکم فرمایا ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اولاد دیتا ہے وہ بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت پر سب سے پہلا جو حق اللہ کی طرف سے لازم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس پر راضی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ لڑکی ہو تو ناراض ہو جائے اور لڑکا ہو تو خوش ہو جائے، کیونکہ یہ کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت یعنی اسلام سے پہلا جو زمانہ تھا، اسلام آنے سے پہلے جتنی عادتیں ہوتی تھی لوگوں کے اندر، ان عادتوں میں سے یہ بھی ایک عادت ہے کہ انسان جب بھی اس کو لڑکی ہو بیٹی ہو تو ناراض ہوتا تھا اور اس کو بے برکتی سمجھتا تھا۔ قرآن نے اس کو صاف طور پر بیان کر دیا کہ اس طریقے کی حرکت مت کرو، اس طریقے کا کام کرنا کافروں کا کام ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بس یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ چاہے تو اللہ تعالیٰ کسی کو لڑکا دے یا لڑکی دے، یا کسی کو دونوں دے یا کسی کو دونوں بھی نہ دے، اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، وہ جس طریقے سے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ پر ضروری ہے کہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس پر راضی رہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا جو حق اللہ کی طرف سے ماں باپ پر وارد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا یا بچی پیدا ہوگی، ہونے کے بعد اس کے کان کے اندر اذان اور اقامت دی جاتی ہے، اور یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو پیدا ہوتے ہی اسلام اور اللہ کی بڑائی کی طرف مائل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں اذان اور اقامت جو دی جاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تاریخ کے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بڑے فرماتے ہیں کہ جو اذان اور اقامت دی جاتی ہے بچے کے پیدا ہوتے وقت میں، وہ اس لیے ہے اور وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، گویا کہ بچے سے یہ کہنا ہے کہ تیری اب اذان اور اقامت دونوں ہو چکی ہے، اب تجھے دنیا میں زیادہ وقت نہیں رہنا ہے، جس طریقے سے اقامت اور نماز کے درمیان جتنا وقت باقی رہے گا اتنا ہی تجھے دنیا کے اندر رہنا ہے۔ اسی وجہ سے جب انسان مرتا ہے تو جنازے کی نماز جو پڑھی جائے گی اس وقت میں نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، ڈائریکٹ نماز پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اذان اور اقامت بہت پہلے ہی پڑھ دی گئی تھی، پیدا ہوتے ہی اذان اور اقامت کہہ دی گئی تھی، اسی وجہ سے وہاں پر بغیر اذان و اقامت کے نماز پڑھی جائے گی۔ اور تیسرا جو حق بچوں کے ماں باپ پر ضروری ہے اور لازم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، بچے کو اخلاق سکھانا چاہیے، بچے کو اچھی عادتوں کا بچوں کو مائل کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پکڑ کرے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس ماں باپ پر بہت ہی زیادہ زبردست عذاب دے گا جو ماں باپ کے اپنے بچوں کی بچپن ہی سے تربیت نہیں کرتے، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، یہاں تک کہ یہ بچے آوارہ ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کے کام کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آخر میں وہی بچے اس ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہی بچے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ماں باپ کو جہنم میں ڈھکیلنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے
محترم سامعین کرام، بچوں کا ماں باپ پر یہ بہت ہی بڑا حق ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ورنہ دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ پر بچوں کے جتنے بھی حق ہیں ان تمام حق کو ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔